الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد اکرام و تکریم علماء کرام، مہمانان گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور عزیز فضلاء کرام اور عزیز طالب علم، میں شکر گزار ہوں اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری عبدالکریم صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں مجھے شریک کیا. آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا موقع ملا. مجھ سے پہلے ہمارے محترم و مکرم حضرت مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب دامت برکاتہم، عزیز محترم حضرت مولانا تنویر احمد صاحب اور ہمارے مخدوم مرشد العلماء محبوب الصلاح حضرت اقدس حضرت مولانا پیر محمد عزیز الرحمان ہزاروی رحمہ اللہ کے خلف الرشید حضرت مولانا مفتی محمد اویس عزیز صاحب بڑی جامع گفتگو فرما چکے ہیں. چونکہ وقت بھی کم ہے اور دیگر بھی ہمارے بہت سے جید علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، سب کا نام لینا ممکن نہیں. میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا اور میری درخواست ہوگی کہ آپ حضرات پوری توجہ فرمائیں گے. یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان اور نعمت ہے کہ آج صدیاں بیت جانے کے بعد بھی دین اسلام دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح محفوظ ہے. کہو الحمدللہ. اور آج بھی جیسے 1400 سال پہلے اونٹوں، تیر اور تلوار کے زمانے میں اور جھونپڑوں کے زمانے میں یہ اپنے ماننے والوں کی پوری رہنمائی کی صلاحیت رکھتا تھا، آج سائنس، ٹیکنالوجی، میزائل اور جہاز کے دور میں بھی بالکل اسی طرح اپنے ماننے والوں کو یوں چلاتا ہے پیدائش سے لے کر موت تک، جیسے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کے چلایا جاتا ہے. زندگی کے کسی موڑ پر دین اسلام اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. صحت ہو یا بیماری، جوانی ہو یا بڑھاپا، زندگی ہو یا موت، کمائی ہو یا خرچ، معاشرت ہو یا معیشت، خوشی ہو یا غم، کسی حال میں بھی یہ اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اور آج الحمدللہ صدیاں بیت جانے کے بعد ادھر ادھر نہ دیکھیں بھائی،
طالب علم میں تو دیکھنا تو کوئی اور دیکھتے پہ یار کمال ہو گیا۔ آخر میں آپ کو وقت دیں گے، کھانا بھی کھانا ہے، ایک دوسرے کو چنگی طرح دیکھ لینا۔ فی الحال ادھر میں یہ عرض کر رہا ہوں، صدیاں بیت جانے کے بعد آج الحمدللہ قرآن بھی محفوظ، میرے آقا کے ارشادات بھی محفوظ، آپ کی ادائیں بھی محفوظ ہیں۔ آج تورات، زبور، انجیل کا ایک حافظ نہیں، وہ کتابیں محفوظ نہیں، ان کے ترجمے ملتے ہیں، ان کی اصلی زبان بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن آج الحمدللہ قرآن بھی محفوظ، قرآن کی زبان بھی محفوظ۔ آپ بلوچستان میں چمن کے بارڈر پر چلے جائیں، پھر شمالی علاقہ جات میں گلگت کے پہاڑ کی کسی چوٹی پر چلے جائیں، گلگت کے کسی پہاڑ کی چوٹی پر کسی جھونپڑی میں رہنے والی ان پڑھ عورت بھی قرآن پڑھ رہی ہوگی تو عربی میں پڑھ رہی ہوگی۔ قرآن بھی محفوظ، قرآن کی زبان بھی۔ آج ہمیں صدیاں بیت جانے کے بعد معلوم کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں کون سی ہیں۔ ادھر ادھر نہ دیکھیں بھائی، ادھر تو انہوں بھی عادت نہیں ہے، لیکن میں بھی عادت تو مجبور ہوں، میں ادھر ادھر دیکھنے نہیں دیتا، ادھر متوجہ ہوں۔ اور یہ دین کی بات کی بے ادبی ہے، اور جو نوجوان ٹیک لگائے بیٹھے ہیں وہ آگے ہو جائیں، ورنہ ان کی جوانی مشکوک ہو جائے گی، پتہ نہیں جوان بھی ہیں یا نہیں، بڈھے بھی شک ٹیک لگائے رہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمیں معلوم قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں کون سی ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا کی خلوتوں میں یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں یہ آیتیں نازل ہوئیں اور وہیں غار حرا میں مدرسہ بھی قائم ہو گیا۔ یہ مدرسہ کوئی آج کی چیز نہیں، 100 50 200 500 سال پرانی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا دین اسلام پرانا ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ یہ غار حرا میں قائم ہوا، پھر مکہ مکرمہ میں، وہاں سے پہاڑ کی چوٹی پر دار ارقم میں منتقل ہوا، دار ارقم سے مدینہ منورہ میں صفہ کے چبوترے پر منتقل ہوا، جہاں میرے آقا پڑھانے والے ابو بکر عمر جیسے پڑھنے والے، عثمان علی جیسے پڑھنے والے، طلحہ زبیر جیسے پڑھنے والے، ابی بن کعب جیسے پڑھنے والے، خالد بن ولید جیسے پڑھنے والے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس کائنات میں حضور جیسا استاذ کوئی نہیں آیا، صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں آیا۔ اس لیے کہ آپ کسی بہت بڑے قاری سے قرآن کیوں نہ پڑھیں، قرآن اس پر نازل تو نہیں ہوا، صحابہ نے ان سے قرآن پڑھا ہے جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ کسی بہت بڑے شیخ الحدیث سے حدیث کیوں نہ پڑھیں، اس کی باتیں تو حدیث نہیں، صحابہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے جن کے اپنے ارشادات حدیث ہیں۔ پہلی آیتیں نازل ہونے والی کون سی ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی، پوری صورت نہیں، یہ 5 آیتیں۔ ہمیں معلوم کہ سب سے پہلے مکمل صورت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ فاتحہ سب سے پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ ہمیں معلوم قرآن مجید کی سب سے عظمت اور برکت والی آیت کون سی؟ ویسے تو سارا قرآن عظمت والا، سارا برکت والا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پورے قرآن میں سے بھی سب سے عظمت اور برکت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ ہمیں معلوم قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، قرض کے لین دین کو لکھ لیا کرو، یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ ہمیں معلوم کہ سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ اولی الضرر، یہ سب سے چھوٹی آیت ہے جو اتنی نازل ہوئی۔ ہمیں معلوم قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، احکامات کے اعتبار سے اس آیت کے بعد پھر کوئی اور حکم نازل نہیں ہوا، لیکن آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ بالکل آخری آیت جس کے بعد کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ میرے دوستو، ہمیں معلوم کون سی آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، کون سی مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، کون سی بدر و حنین میں نازل ہوئیں، کون سی رات کے وقت نازل ہوئیں، کون سی دن کے وقت نازل ہوئیں۔ ارے یہ بھی معلوم کون سی سردی کے موسم میں نازل ہوئیں، کون سی گرمی کے موسم میں نازل ہوئیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں سے تم کسی آیت کے متعلق مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا یہ آیت کس وقت، کس جگہ اور کہاں نازل ہوئی۔ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی آج بھی الحمدللہ قرآن مجید محفوظ، اور اس کا شان نزول محفوظ، اس کے الفاظ محفوظ۔ رمضان میں یہ منظر آپ نہیں دیکھتے، بہت بڑا شیخ، بہت بڑا قاری، بہت بڑا استاد
مصلی پر کھڑا قرآن سنا رہا ہو، پیچھے 10 سالہ بچہ سن رہا ہو، استاذ غلطی کرے، شیخ غلطی کرے، پیچھے 10 سالہ بچہ روکے گا، ٹوکے گا، زبان حال سے کہے گا حضرت آپ کی ساری عظمتیں اپنی جگہ، لیکن قرآن تو میں غلط نہیں پڑھنے دوں گا۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں کرے گا، آگے جانے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی محفوظ، آپ کی ادائیں بھی محفوظ۔ ہمارے فضلاء بخاری شریف پڑھ کر، سیاستہ پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا شمائل میں، دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ارشاد کے موقع پر شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، یہ ادا بھی امت تک پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور سامنے کے دندان مبارک نظر آئے، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی۔ آپ نے پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی۔ آپ نے دست مبارک کو پلٹا دیا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی۔ آپ نے محبت کا پیارا بول بولا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے، واللہ انی لحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو، اللہم اے انی، کہہ دو ایک دفعہ، اللہم اے انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، پھر کہہ دو اللہم اے انی علی ذکرک و شکرک و حسن، اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اپنی بہترین عبادت پر میری مدد فرما۔ لیکن پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم مجھے تم سے۔ حضرت معاذ نے اپنے شاگردوں تک جب یہ حدیث پہنچائی، پہلے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث پہنچائی، فرمایا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا۔ 1400 سال سے جہاں آپ کا ارشاد چلا آ رہا ہے، آپ کی محبت کا یہ بول بھی چلا آ رہا ہے۔ 5 سال پہلے مدینہ منورہ میں حج کے موقع پر ایک بزرگ تھے جن کی حدیث کی سند بڑی عالی تھی، علماء کو کچھ حدیثیں پڑھاتے تھے، ہمیں بھی پڑھائیں، تو حدیث پڑھاتے ہوئے انہوں نے یہی جملہ ہم سے کہا، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو۔ اور میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو۔ 1400 سال سے جہاں آپ کے ارشاد محفوظ چلے آ رہے ہیں، آپ کی ادائیں بھی محفوظ چلی آ رہی ہیں۔ اس انداز میں الحمدللہ یہ دین محفوظ ہے، اور اس دین کی اشاعت میں اور اس دین کی حفاظت میں مدارس بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، مدارس اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ حضرات نے عزیز طلبہ اس دین اسلام کی تعلیم حاصل کی، اور یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ دین اسلام کوئی مشکل نہیں ہے، اسلام کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی، حضرت مجدد الافسانی، دیگر بعض حضرات نے اسلام کی تعریف بہت سادہ انداز میں کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دین اسلام کیا ہے۔ آپ باہر ملک سے مشین، ادھر متوجہ ہو، باہر ملک سے مشین جو ادھر دیکھ رہا ہو نا، بڑے پیار سے اس کا منہ ذرا ادھر موڑ دیا کرو۔ باہر سے آپ مشین منگواتے ہیں اور ڈبہ کھولتے ہیں تو ایک مشین نکلتی ہے، اور کیا نکلتا ہے؟ کتابچہ نکلتا ہے جس میں اس کے چلانے کی ہدایات ہوتی ہیں۔ مشین جاپان کی تو وہ کتاب بھی، چلانے کی ہدایات بھی کون دے رہا ہے؟ جاپان۔ مشین فرانس کی تو ہدایت بھی فرانس، مشین جرمنی کی تو ہدایت بھی۔ ایسے تو نہیں ہوتا مشین جاپان کی اور ہدایت فرانس دے رہا ہو، اور مشین فرانس کی اور ہدایت جرمنی دے۔ جس کی مشین ہوتی ہے چلانے کی ہدایات بھی، بولو یہ میری آپ کی مشین کس نے بنائی؟ بولو، اور کیسے بنائی؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے۔ ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی رگیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل جگر کلیجہ بن رہا ہے۔ ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کے بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنا دیا۔ پانی پہ کوئی تصویر نہیں بنتی، لیکن قربان جاؤ اس مصور حقیقی پر، اس نے میری اور آپ کی تصویر، میری اور آپ کی تصویر
گندے پانی پہ بنائی اور اتنی خوبصورت بنائی، اتنی خوبصورت بنائی کہ دیکھ کر نانکے دادکے سارے خوش ہو گئے، سب کو پیار ہو گیا۔ یہ میری اور آپ کی مشین کس نے بنائی بولو؟ آنکھ کی لائٹیں کس نے لگائیں؟ کانوں کے ایریل کس نے بنائے؟ یہ دل کا پمپ کس نے بنایا؟ یہ پیٹ کی ٹینکی کس نے بنائی؟ یہ پاؤں کے ٹائر کس نے بنائے؟ اس اللہ نے بنائے۔ اس نے بنائے تو چلانے کی ہدایات اسی نے دی۔ اس مشین کو بنانے والے نے چلانے کی جو ہدایات دی ہیں، اور میرے نبی نے جیسے چلا کر بتایا ہے، صحابہ نے جیسے چل کے بتایا، اسی کا نام دین اسلام ہے، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ اور الحمدللہ ان مدارس میں دین اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اس کا مادہ سلامتی سے ہے۔ یہ دہشت گردی کے مراکز نہیں، امن اور سلامتی کے مراکز ہیں۔ ہم نے بارہا ایوان اقتدار کی ایوانوں میں مذاکرات کی میز پر ان سے کہا، ہمارے 2000 امتحانی مراکز میں ایک وقت میں امتحان ہوتا ہے، کراچی سے خیبر تک، بلوچستان سے گلگت تک، ایک وقت میں 2000 امتحانی مراکز میں 4.5 لاکھ طلبہ امتحان دیتے ہیں۔ کہیں پولیس نہیں بلانا پڑتی، کہیں ہاسٹل نہیں خالی کرانا پڑتے، کہیں پولیس کا مورچہ نہیں ہوتا۔ کراچی یونیورسٹی کے باہر نظر آئے گا، لیکن قاسمیہ کے باہر، محمدیہ کے باہر نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا کہیں امتحانی عملے کو یرغمال نہیں بنایا جاتا، باتھ روموں میں بند نہیں کیا جاتا، کہیں گن پوائنٹ پر نقل نہیں کی جاتی۔ آپ آ کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا انسان نہیں فرشتے امتحان دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ امن اور سلامتی کے مراکز ہیں۔ اور پھر ان مدارس نے قوم کو اجتماعیت دی ہے، آپ نے قوم کو تقسیم کیا ہے۔ یہ بیکن کا نصاب ہے، یہ آکسفورڈ کا ہے، یہ کیمبرج کا ہے، یہ آغا خان ہے، یہ اردو میڈیم ہے، یہ انگلش میڈیم ہے۔ ان مدارس نے ایک چھت کے نیچے قوم کے تمام زبان والوں کو، تمام صوبوں کے بچوں کو ایک چھت کے نیچے تعلیم دی ہے۔ جس بوری اور چٹائی پر کروڑ پتی کا بچہ پڑھتا ہے، اسی بوری اور چٹائی پر مزدور کا بچہ بھی پڑھتا ہے۔ ان مدارس نے سارے تعصبات کو ختم کیا ہے، قوم کو اجتماعیت دی ہے، اور پھر قوم کا وقار بلند کیا ہے۔ ہمارے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کو رخ کرتے ہیں۔ اس ملا نے پاکستان کو لوٹا نہیں، پاکستان کا وقار بلند کیا ہے۔ آج سعودی عرب جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا ہے، وہاں ایک سال میں قرآن مجید کے 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں، اور آپ کے وطن عزیز پاکستان میں ایک سال میں 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ یہ برکت ہے ان مدارس کی۔ ان علماء نے بوریوں اور چٹائیوں پر بیٹھ کر، روکھی سوکھی کھا کر، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے طعنے سن کر، چپڑاسی سے کم تنخواہ پہ گزارا کر کے، مسجد کے کسی تنگ حجرے اور چوک میں گزارا کر کے، الحمدللہ قوم کا رشتہ کلمے سے ٹوٹنے نہیں دیا۔ اور عزیز طلباء، آپ جو میدان عمل میں اتر رہے ہیں، میں اپنے اساتذہ سے، استاذ المحدثین حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ جو فرماتے تھے اس موقع پر اپنے فضلاء سے، فارغ ہونے والے طلباء سے، میں یہی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کبھی چمک دمک سے متاثر نہیں ہونا، مجاہدے کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، کبھی بد اخلاق نہیں ہونا۔ فرماتے تھے جو عالم متکبر ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ آپ کے اور کوئی ذی استعداد کتنا ہی ہو، لیکن اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، مزاج درست نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ اس لیے فرمایا اپنے مزاج میں اعتدال پیدا کرتے ہوئے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، تقوی کے ساتھ میدان عمل میں اترو۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہاں، کل میں کراچی بھی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ جو ہاتھ پھیلاتا ہے پھر وہ پاؤں نہیں پھیلاتا، اور جو پاؤں پھیلاتا ہے پھر اس کو ہاتھ سکیڑنے پڑتے ہیں۔ تو کبھی چمک دمک سے متاثر نہ ہو، اور ہمیشہ حکمران کبھی دباؤ کے ساتھ اور کبھی لالچ کے ساتھ علماء کو خریدتے ہیں اور اپنی مرضی کا دین ان سے پھیلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکیم الامت، اور آج بھی کبھی 10,000 کے اعزازیہ اسلام آباد والوں کو ملا حضرت انہوں
کوئی نہیں. ہاں کبھی خیبر پختونخوا والوں ہم تو نہیں بولے, ہم نے کہا وہ کہیں گے تمہیں تو دیا ہی نہیں, تم کیوں تردید کر رہے ہو. ہاں نہیں ملے گا, نہیں اگر ملے بھی میں عرض کرتا ہوں ہم ان اکابر کے نام لیوے ہیں, ہم ان تمہارے ان اعزازیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں, ہم ان اکابر کے نام لیوے ہیں. حکیم الامت مولانا شریف اور عزیز طلباء اس قناعت کو, اس استغنا کو اپنے پیش نظر رکھیں جو ہمارے اکابر نے ہمیں سکھائی ہے. نواب آیا حضرت تھانوی کے پاس, 1 لاکھ کا ہدیہ پیش کیا. حضرت تھانوی نے فرمایا میرے اصول ہیں ہدیہ قبول کرنے کے, اجنبی آدمی سے میں ہدیہ نہیں لیتا, لے جاؤ واپس. وہ نواب تھا کھڑ قسم کا. حضرت سوچ لیں 1 لاکھ روپے, 1 لاکھ روپے, 1 لاکھ روپے دینے والا مرید آپ کو پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا. حضرت نے بڑی شان استغنا سے فرمایا لے جاؤ واپس. اگر 1 لاکھ دینے والا مجھے مرید کوئی نہیں ملے گا, 1 لاکھ تیرے منہ پہ مارنے والا تجھے پیر بھی کوئی نہیں ملے گا, لے جاؤ واپس. یہ استغنا عصر حاضر کے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا. گورنر کو راس نہ آیا, اس نے بلا کر کہا حضرت یہ فتویٰ واپس لے لیں. انہوں نے فرمایا یہ گاجریں نہیں ہیں میں خرید کر واپس کر دوں, یہ فتویٰ میں دے چکا ہوں اور کل لاہور کے گلی کوچوں میں عام ہو جائے گا. یہ کہہ کر اٹھے, گورنر پیچھے آیا, حضرت میری گاڑی اور ڈرائیور موجود ہے, آپ کو گھر تک چھوڑ آئے گا. حضرت نے پلٹ کے دیکھا تیری گاڑی میں قدم رکھنا میں اپنے جوتے کی توہین سمجھتا ہوں. یہ اکابر تھے. قریب کے دور میں استاذ المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی. دوران گفتگو وہ کہنے لگے حضرت ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے لیے بڑے اچھے جنریٹر امپورٹ کیے ہیں, میں چاہتا ہوں ایک آپ کو بھی پیش کروں. حضرت نے قمیص کا دامن یوں کیا اور فرمایا وزیر اعلیٰ صاحب اس دامن پر آج تک کوئی داغ نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں موت تک بھی کوئی داغ نہ لگے. عزیز طلبہ یہ استغنا ہو. اور پھر ہاں امام بخاری نے امام ربیعۃ الرائے کا قول نقل کیا ہے کہ اہل علم اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. ضائع ہونے کی کیا مطلب؟ ایک تو یہ اگر حکمرانوں کی کاسہ لیسی کریں گے, ان کی خوشامد میں چمک دمک میں لگ جائیں گے, مال و دولت تمہارا مقصد بن جائے گا, ضائع ہو جاؤ گے, علم ضائع ہو جائے گا. اور فرمایا اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ علم پر عمل نہیں کرو گے تو بھی علم ضائع ہو جائے گا, علم کی اشاعت نہیں کرو گے تو بھی علم ضائع ہو جائے گا. اس لیے عزیز فضلاء کرام آپ پڑھنے پڑھانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. جو بھی پڑھانے کے لیے مل جائے, نورانی قاعدہ مل جائے. شیخ العرب والعجم سید حسین مدنی رحمہ اللہ گرفتار ہوئے, جیل میں پہنچے. علامہ عثمانی ان کی ملاقات کے لیے گئے. پوچھا علامہ عثمانی نے حضرت جیل میں کیا مصروفیت ہے؟ فرمایا قیدیوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں, تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں. علامہ عثمانی ازراہ مزاح فرمانے حضرت یہ معکوس اور الٹ ترقی مبارک ہو کہ بخاری شریف سے تعلیم الاسلام پر آ گئے ہیں. حضرت مدنی فرمانے لگے جو روحانی فائدہ مجھے بخاری پڑھانے پر ہو رہا تھا وہی روحانی فائدہ مجھے تعلیم اسلام پڑھانے پر ہو رہا ہے. اس لیے کہ میں وہ بھی اللہ کے لیے پڑھا رہا تھا اور یہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھانا. اور کسی اس چیز سے دنیا کی مال و دولت اور چمک دمک سے متاثر اور پھر کام کرنے کا. کل بھی میں کراچی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ نوجوان علماء کرام یہی وقت ہوتا ہے 10-15 سال کام کرنے کا, بعد میں تو پھر شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, گھٹنے جواب دے گا. یہ پہلے چلتے پھرتے علماء کتب خانے ہوتے تھے, اب چلتے پھرتے دواخانے ہوتے ہیں, پورا بیگ بھرا ہوا ہوتا ہے دوائیوں سے, یہ شوگر کی ہے, بلڈ. تو یہ وقت ہے آپ کا کام کرنے کا. اور پھر اپنے اساتذہ سے اپنی اس مادر علمی سے تعلق رکھنا, یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا جو مستقل بذات ہو جاتا ہے نا, بعض اوقات آدمی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے اساتذہ سے پوچھنے کی, مجھے کیا ضرورت. فرمایا جو مستقل بذات ہو جاتا ہے وہ مستقل بدذات ہو جاتا ہے, وہ مستقل بدذات ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی اپنے آپ کو اس انداز میں نہ رکھیں کہ اساتذہ کی رہنمائی نہ, اپنے بڑوں پر اعتماد, اپنے اساتذہ سے, اپنی اس مادری علمی سے, خصوصیت سے. اور پھر عزیز طلباء اپنے علم کو بڑھاتے رہیں, مطالعے کا اہتمام کریں. آخری بات کہہ رہا ہوں,
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ شام کا کھانا نہیں کھاتے؟ فرمایا پہلے کھاتا تھا، میں تو مغرب کے بعد کتاب لے کر مطالعے کے لیے بیٹھ جاتا تھا، میری ایک بہن تھی لقمے توڑ توڑ کر میرے منہ میں ڈالتی رہتی تھی، اب میری اس بہن کا انتقال ہو گیا، میری ایسی کوئی ناز برداری کرنے والا ہے نہیں جو لقمے توڑ کر میرے منہ میں ڈالے، میرے سامنے دو راستے تھے، یا میں کھانے کی کمی برداشت کروں یا میں مطالعے کی کمی برداشت کروں، تو میں نے مطالعے کی کمی نہیں برداشت کی، کھانے کی کمی برداشت کرتے ہوئے کئی سال سے میں نے شام کا کھانا چھوڑ دیا۔ اس طرح مطالعے کا اہتمام، تو یہ جو سیاہ ستہ اور یہ جو کتابیں پڑھی ہیں درس نظامی کے دوران، ان کتابوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور جمعے کی تیاری اس سے کریں۔ ہاں کہیں کوئی سوشل میڈیا پر کوئی چیز پڑھ لی، کہیں کوئی اخبار کوئی مضمون آ گیا، کہیں کوئی رسالہ دیکھ لیا، اور فارغ ہونے کے بعد پھر ان کتابوں کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے، یہ نہیں، مستقل روزانہ اپنے اوقات میں سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے نکال کر مطالعہ کریں اور اس مطالعے کی روشنی میں جمعہ پڑھائیں۔ اور ایک خطیب، آج حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے تھے، ہم جمعے کے دن ہم دیر کرتے رہتے ہیں کہ لوگ آئیں تو ہم جمعہ پڑھیں، لوگ دیر کرتے رہتے ہیں یہ تقریر ختم کریں تو ہم جائیں، اسی میں 3 بج جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ جمعے کا خطبہ دیں اور دیکھیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک طبیب کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہاں کون سی دوا آج دینی ہے، مہینے کے بعد کون سی دینی ہے، سال کے بعد کون سی دینی ہے۔ صرف بعض اوقات ہوتا ہے حق گوئی کے جوش میں آدمی سمجھتا نہیں ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، کون سی بات کہنی ہے، کیسے کہنی ہے، یہ سلیقہ نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماحول بننے کی بجائے ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ادھر گجرات کی طرف ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب نے تقریر میں کہا کہ سید اگر گنہگار ہوگا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ گاؤں کے جاہل لوگ تھے، بگڑ گئے، کہنے لگے بڑی عجیب بات کی ہے مولوی صاحب نے، کہتے ہیں سید جہنم میں جائے گا۔ شکایت لے کر اسی گاؤں کے دوسرے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، تو کہتے ہیں نا یک من علم را دا من عقل باید، 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے پاس چلے گئے، کہتے ہیں جی ان مولوی صاحب نے بڑی غلط بات کی ہے، کہتے ہیں کہ سید جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، سید کہاں سے جہنم میں جائے گا، وہ تو بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن خود چل پڑے گا تو روکے گا بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے نا۔ اب بات انہوں نے بھی وہی کی ہے، جو آدمی گناہ کر رہا ہے خود چل پڑا ہے جہنم کی طرف، لیکن وہ بات انہوں نے نگل لی، اگل نہیں دی، ان کو محسوس نہیں ہوئی کون سی بات کس انداز میں کہنی ہے، کیسے کہنی ہے، کب کہنی ہے۔ اس ماحول کو پیش نظر رکھ کر پھر بات کرنی ہے، اور پھر جتنی لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ ہاں ایک مولوی صاحب کو درس دیتے ہوئے میں نے دیکھا، کہتے ہیں یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ ذوالحال ہے، یہ حال ہے، یہ موصوف ہے، ایسی خبر مقدم ہے، مبتدا۔ میں نے ان کو سیدھی بات سمجھ نہیں آتی، یہ آپ کی یہ جو عام لغت کی یہ باتیں ہیں، نحو کی یہ باتیں، یہ ان کی کہاں سے؟ تو لوگوں کو سیدھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ارشادات اور گفتگو کا انداز آپ اپنے پیش نظر رکھیں، اور نبوت کا جو نبوی مزاج ہے کام کرنے کا اس کو پیش نظر رکھیں۔ یاد رکھیں ابھی مولانا عبدالمجید صاحب فرما رہے تھے، اس کو ہم آپ علماء انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں، اور وارث مورث کی ہر چیز میں وارث ہوتا ہے۔ سبز الائچی کے دانے بھی نکلے نا اس کی جیب سے، وہ بھی وراثت میں تقسیم۔ آپ غور فرمائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، صفہ کے مدرسے کے مدرس بھی ہیں، آپ مدینہ منورہ کے فرما روا بھی ہیں، آپ میثاق کے مدینہ کے قانون دان بھی ہیں، آپ بدر و حنین کے سالار بھی ہیں، آپ راتوں کے عابد اور زاہد بھی ہیں، آپ مدینہ کے بے کسوں اور بیواؤں کا خیال فرمانے والے بھی ہیں، آپ ازواج مطہرات کے شور بھی ہیں، اپنی بیٹیوں کے شفیق باپ بھی ہیں۔ یہ ساری صفات آپ میں موجود ہیں، لیکن جو صفت بدرجہ عتم اور بدرجہ کمال ان ساری صفات پر غالب ہے، وہ انسانیت کو جہنم سے بچانے کا غم ہے، وہ انسانیت کو جہنم سے بچانے کا غم ہے۔ اپنے ماحول میں دیکھیں لوگوں کو دین پر کیسے لانا ہے، مختلف طبقات پر محنت کریں۔ صرف جمعے کی تقریر سے ماحول نہیں بنتا کہ 1 بجے ہم بیٹھیں اور 25 پر ہاں وما علینا الا البلاغ کہہ کر کھاؤ خصمن، سمجھ آئی نہیں، ہمارا تو ٹائم ختم ہو گیا، اس سے ماحول نہیں بنتا۔ ہر طبقے پر محنت کریں، ماحول بنائیں، اور آپ کو اللہ نے اس وقت جوانی دی ہے، ہمت دی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے علاقے کی کایا پلٹ جائے گی۔ اس جذبے کو لے کر میدان عمل میں اترے۔ گجرات کی طرف ایک آدمی تبلیغ میں وقت لگا کر آیا، چٹا پڑھ، فضائل اعمال بھی نہیں پڑھا ہوا، یہاں ایک جیب لگوائی،
بہت بڑی، جس میں فضائل اعمال ڈال کر پھرتا رہتا تھا۔ جہاں دو چار آدمی ملیں گے، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ پڑھے ہوئے، دو تین حدیثیں سنا دیں، کون انکار کرتا کہ نہیں سناتا؟ جب وہ سنانے لگتا اور لوگوں کو بھی جمع کر لیتا، بھائی حدیثیں سنا رہا، میں بھی سناؤں، تم بھی سنو۔ اس طرح کر کر کے پورے گاؤں میں اس نے دین کا ماحول بنایا۔ جو اردو پڑھنا نہیں جانتا، ان جذبوں کو لے کر میدان عمل میں اتریں، اپنے اکابر کی اس طرز کو کام کرنے کو سامنے رکھیں، نبوی مزاج پر کام کریں، اپنے اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں، اور تقوی کو، قناعت کو، استغناء کو، شجاعت کو، ہمت اور حکمت دونوں کو جمع کریں، اور پھر اپنی اس مادری علمی سے تعلق رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بہت برکتیں نصیب فرمائے، آپ کو اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔